فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ میں نے تجھے بہترین امتی بنایا۔ ذرا مجھے آپ جواب دیتے چلے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا کہ تم بہترین ہو؟ بولیں ذرا، آواز نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو کہا ہے، یونس علیہ السلام کی قوم کو کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا ہے، یوسف کی قوم کو کہا ہے، یعقوب علیہ السلام نبی کی قوم کو کہا ہے؟ نہیں، بہترین امت اس قرآن مجید میں کس کو کہا گیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمیں کہا گیا۔ اور کیوں کہا گیا ہے آئیے آگے بیان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأمرون بالمعروف، تمہیں بہتر اس وجہ سے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، صرف مولویوں کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کریں مولوی، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ کریں مولوی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ مولوی کرے، مولوی کا پتر کرے، دوسرے کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھے مولوی، امامت پہ کھڑا ہو مولوی، منبر پہ بیٹھے تو مولوی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈیوٹی ایک مساوات کا درس دیتے ہوئے پوری امت کے لیے حکم فرمایا، پوری امت کا یہ حق ہے اور ان پر فرض کر دیا ہوا ہے۔ کیا لوگوں اس وجہ سے بہتر امت تم ہو؟ کیا امت میں صرف مولوی آتے ہیں؟ بولیے ذرا، بولنے نا، سمجھائیں مجھے بھی۔ امت میں صرف مولوی آتے ہیں؟ ساری ہے نا، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، سارے آتے ہیں نا۔ تو جب سارے امت میں آتے ہیں تو مجھے پھر بتائیں نا، یأمرون بالمعروف ساروں کا حق ہے کہ صرف مولویوں کا حق ہے؟ بات یہ تھوڑی سی سخت ہے، لیکن مجھے اس بات پہ یہ دکھ ہوتا کہ ہم ہو کے مسلمان اپنے باپ کے جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کو غسل بھی نہ دے سکے تو ہم مسلمان کہاں کے ہیں؟ یہ دکھ آتا ہوتا ہے۔ بہترین امت اللہ ہمیں کہے اور ہم اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ جنازے میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہ کر سکے۔ کیوں جی؟ ہمیں دعائیں نہیں آتی؟ اور بھائی قرآن سے جڑے ہوتے تو سب کچھ آتا ہوتا نا، تم قرآن سے جڑے ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتا ہو کہ باپ کو کیسے نہلایا جاتا ہے؟ جو تم کسی نیک کی سنگت میں بیٹھے ہی نہیں، تمہیں کیسے پتا ہو کہ اپنے بھائی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ تو بہترین امت اللہ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے کہا جی ہم تو بہترین امت ہے، تو لہٰذا ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اب نیکیاں کرنے کی، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اب جو ہے جناب حقوق العباد کے پورے کرنے کی، حقوق اللہ پورے کرنے کی۔ میں کیوں سجدے جا کے مسجد میں کروں؟ میں تو بہترین امت ہوں۔ اور میرے بھائیوں، بہترین امت بننے کے اصول بھی ہیں، قانون بھی ہیں۔ اگر ان قوانین سے ہٹ کے ہم زندگی بسر کر کے جائیں گے، خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات تھوڑی سخت ہے لیکن سمجھنی پڑے گی کہ یہ ہو نہیں رہا میرے معاشرے کے اندر۔ باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، زندہ کو تو بچہ دھوکہ دیتا ہے کسی طرح کہ میری ماں کو نہیں پتا چلے گا، میرے باپ کو نہیں پتا چلے گا، لیکن جب جنازے کے پیچھے کھڑا ہو اور دعائیں مغفرت بھی نہ آتی ہو تو مجھے بتائیں، زندہ کو تو دھوکہ دیا ہی دیا، مرے کو دھوکہ نہیں دے کے آ رہا؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ منہ دکھانے کے لیے تو دشمن بھی آ جاتا جنازے کے اندر، لیکن ہمارا عالمیہ یہ ہو گیا کہ ہمارے اندر سے ہی 80% لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی ہوتی، نہیں ہوتا ایسے۔ تو پھر ہم کہیں ہم بہترین ہیں، اللہ نے ہمیں بہترین کہا ہے اور آمنوں کا لقب تو صرف ہمارے لیے اترا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے لیے کچھ قانون بھی تو ہے نا۔ میں اگر بیٹھ کے یہاں پہ کہہ دوں جی میں تو پہلے ہی ترا ہوا ہوں، اور پھر ہم ڈھونڈتے بھی معذرت کے ساتھ، ہم ڈھونڈتے بھی ان بندوں کو ہیں جو نماز سے بھی دور کر دے، جو نیک امال سے بھی دور کر دے، لا بڑا کم سوکھا ہی ہے، پیر دے پلے پہ نمازاں تے جاندیاں نے پئیاں۔ ہم ڈھونڈتے بھی اس کو جو آسانی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، دین سے زیادہ کوئی آسان دین بھی نہیں ہے، اور دین سے زیادہ کوئی مشکل میں انسان کو لے جانے والے اعمال کا کوئی اور نعم البدل بھی نہیں ہے۔ ہم دعوی محبت الہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں آپ کو بات آسان ہو جائے گی، مجھے بتائیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سارے کرتے ہیں۔ اب آپ بولیے نا، کیا اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آواز نہیں نا سب کی۔ اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ اس پیار کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے، محبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ صبح کا وقت ہو، ٹھنڈ بھی بڑی ہو، اٹھے کس کی خاطر؟ مولا کی خاطر اٹھے، اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرنا پڑ جائے تو ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرے، پھر رستہ بھی بڑا خراب سا ہو، چل کے اللہ کی گھر کی طرف آ جائے، تکلیفیں اٹھا کے۔ کیوں حاجی صاحب؟ تکلیفیں اٹھا کے رب کی طرف آئے، اسے محبت کہتے ہیں کہ سکون سے بستر پہ سویا، جناب میری آنکھ نہیں کھلی، اور جب کھلی تب نماز کا ٹائم بھی دور چلا گیا، چلے کل پڑھ لیں گے، یہ محبت ہوئی کہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا محبت ہوئی۔ ہمیں تو یہ بھی نصیب